يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا نبی بعدی سیدنا وحبیبنا وقدوتنا نبینا محمد الاحمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین اور ناظرین اللہ کے حکم سے بخیر اور عافیت ہوں گے. تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے چینل پر ایک ٹیزر اپلوڈ کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ میں استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قادری حفظہ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب مرزا غلام قادیانی کے شہرہ آفاق 200 جھوٹ، اس پر ایک ویڈیو سیریز بنانے جا رہا ہوں. تو اس ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ویڈیو کے اندر میں شاہ جی کی جو یہ تصنیف ہے اس کا سرسری سا انٹروڈکشن دوں گا، اور اس کے ساتھ جو شروع کے کچھ عنوانات ہیں ان عنوانات کو میں یہاں پر اس ویڈیو کے اندر کور کروں گا. تو یہ کتاب شاہ جی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر شاہ جی نے قادیانی کتب کے حوالہ جات دیے ہیں، اور ان حوالہ جات، ان قادیانی کتب کے حوالہ جات کے جو صفحات ہیں ان کے سکین بھی، اصل سکین بھی شاہ جی نے اس کتاب کے آخر میں دیے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ ویڈیوز کے اندر جہاں جہاں بھی شاہ جی نے جو قادیانی حوالہ جات دیے ہیں تو ان حوالہ جات کو میں اس ویڈیو سیریز کے اندر میں دکھاؤں، اور یہ بھی میری کوشش ہوگی کہ جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکے تو ان حوالہ جات کے جو صفحات ہیں ان صفحات میں کے ایک صفحہ آگے اور ایک صفحہ پیچھے بھی میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاؤں، تاکہ کوئی قادیانی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی جا رہی ہے. تو یہ کتاب، اس کتاب کا طبع اول یعنی کہ پہلے ایڈیشن جو شائع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 20 جمادی الاول 1437 ہجری بمطابق 29 فروری 2016 کو، اور جو پہلی ایڈیشن کی جو کاپیز شائع ہوئی تھیں وہ 1100 کے لگ بھگ تھیں. تو یہاں پر آپ کو ختم نبوت فورم کا لنک نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نیچے شاہ جی کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس نمبر والا جو حصہ ہے اس کا الگ سے اسکرین شاٹ کر کے زوم ان کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اگلے صفحات کی طرف. اب ہم آگے ہیں صفحات 3 اور 4 پر. صفحہ 3 پر فہرست موجود ہے، اور انشاءاللہ میں اس فہرست کی الگ سے اسکرین شاٹ لگا کر آپ لوگوں کو زوم ان کر کے دکھاؤں گا کہ کون کون سے عنوانات شاہ جی نے اس فہرست میں دیے ہیں. تو جتنے بھی عنوانات شاہ جی نے دیے ہیں تو ماشاءاللہ شاہ جی نے کمال کر دیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی منجی ٹھوک دی ہے، تو ویسے ہی شاہ جی نے الحمدللہ بما حوالہ جات قادیانیوں کی منجی ٹھوکی ہے. تو اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں صفحہ 4 پر انتصاب کی طرف، جو کہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں.
یہ صفحہ 4 پر انتصاب موجود ہے جو کہ شاہ جی حفظہ اللہ تعالی علیہ کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس میں شاہ جی حفظہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میں اپنی اس کتاب کا انتصاب امیر المجاہدین استاذی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کرتا ہوں، جنہوں نے دور رواں میں نوجوانان اسلام میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزہ کیا اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میں اس کتاب کے انتصاب علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت اللہ تعالی علیہ کو کرتا ہوں، جن کے فیض کرم سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک پاکستان میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور آخر میں اپنی والدہ مرحومہ و مغفورہ کو اس کتاب کا ثواب ایصال کرتا ہوں، جن کی تربیت سے اور جن کی دعا سے آج میں عظیم خادم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بن پایا۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں اس ویڈیو کے اندر جو سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر اس کتاب کا انٹروڈکشن دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو شروع کی کچھ عنوانات ہیں ان کو میں کور کروں گا۔ تو جو پہلا عنوان ہے وہ صفحہ 5 پر موجود ہے، اور وہ ہے جھوٹ کی تعریف۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا۔ قائل گنہگار اس وقت ہوگا جب کہ بلا ضرورت جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ اور یہ حوالہ ہے الحدیقۃ الندیہ القسم الثانی المبحث الاول 10 اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کتاب کا اصل سکین دکھا سکوں۔ اگر میں اس کتاب کا اصل سکین نہ دکھا پایا تو یہاں پر کم از کم آپ کو سامنے اس کتاب کا جو سرورق ہے، کور ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہلکی سی یہ فہرست آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر آپ لوگوں کو اس عنوان کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کون سے ٹائٹل کے نیچے یہ کور کی گئی ہے اصل کتاب کے اندر، یعنی جھوٹ کی تعریف کون سے عنوان کے تحت اصل کتاب کے اندر یہ کور کی گئی ہے۔ تو چونکہ میں اصل سکین نہیں دکھا سکتا تو متبادل کے طور پر میں المعانی.com جو کہ عربی لغت کی ایک بہترین اور مشہور ویب سائٹ ہے، تو وہاں پر جو موجود ہے جھوٹ کی تعریف، اس کا سکین یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں اور پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم المعانی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور یہ ویب سائٹ عربی لغت کی جانی و مانی ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پر عربی سے کم از کم 9 مختلف زبانوں میں تراجم اور معانی جو کیے گئے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ابھی ہم عربی سے عربی میں جو معانی اور تعریف کی گئی ہے کذب کی یعنی جھوٹ کی، اس طرف ہم چلتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے تعریف و معانی کذب فی معجم المعانی الجامع معجم عربی الی عربی، اور یہاں پر ہے کذب الخبر زعیم انہ مخالف الحقیقہ، یعنی ایسی خبر جو کہ حقیقت کے مخالف لگتی ہو۔ اور پھر ہے کذب الشاہد خطاہ زعیما انہ لم یقل الحق، پھر یہاں پر ہے کذب الشاہد خطاہ زعیما انہ لم یقل الحق او نسبہ الی الکذب، یعنی ایسی خطا جو کہ جان بوجھ کر کی گئی ہو اور بندہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی جا رہی ہو،
یعنی کہ جو وہ بات کر رہا ہے. جو لفظ کذب، اس کی جو عربی ٹو اردو ٹرانسلیشن ہے، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو ناظرین، ابھی ہم المعانی ویب سائٹ پر ہی موجود ہیں اور اس پر کذب کا عربی سے انگلش معنی کیا گیا ہے. تو یہاں پر اصلی الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کذب بالامری تکذیباً و کذاباً. اس کے معنی ہیں، فعل میں آتے ہیں کسی بات کا انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا. قرآن کریم میں ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا جبکہ وہ سچے تھے. اور اس کے بعد ہے کذب کا ایک اور معنی عام میں، جو کہ معنی میں فعل ہے، جو کہ ہے جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ خبر دینا. اچھا، اب ہم واپس سے شاہ جی کی کتاب کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے قائل گنہگار اس وقت ہوگا، یعنی کہ جھوٹ بولنے والا گنہگار اس وقت ہوگا جب وہ بلا ضرورت جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی کہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے. تو اب ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے، جھوٹ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا ہے. جھوٹ مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فائدہ پانے یا نقصان سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے. معاشرے میں اس کو عام طور پر ایک برا فعال گردانا جاتا ہے اور بچنے کی تلقین کی جاتی ہے. حکومتیں اس بارے کئی قسم کے قوانین بناتی ہیں اور بعض صورتوں میں اس پر سزا مقرر ہے. مذاہب میں بھی اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد سزا سے خوف دلایا جاتا ہے. اسی طرح دین اسلام میں بھی جھوٹ کی سخت وعیدات بیان کی گئی ہیں جو آگے چل کر درج کی جاتی ہیں. تو جیسے آپ لوگوں نے یہاں پر جھوٹ کیا ہے اس کا مطلب آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور سن لیا ہے. تو مختصراً جھوٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس کے ذریعے جو ہے نا فتنہ و فساد برپا کرنا مقصود ہو، کسی کو ایذا دینا مقصود ہو، کسی کی عزت میں جو ہے نا فرق کرنا یا اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو. یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک بندہ ہے، وہ کافی کچھ اخلاق ہے، اور کوئی دوسرا بندہ آ کر جو ہے نا اس کے متعلق ایک افواہ اڑا دیتا ہے کہ اس نے جو ہے نا ایسی ایسی بات کی ہے یا ایسا ایسا کام کیا ہے خوش اخلاق بندے نے. تو جو کہنے والا ہے خوش اخلاق بندے کے خلاف اگر اس کے ثبوت موجود نہیں ہے تو وہ جو افواہ اس نے اڑائی ہے، جو بات کہی ہے، تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا اور اس کا کہنے والے کو، افواہ اڑانے والے کو گناہ ہوگا. اب ہم اس کے ساتھ ہی اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. دنیا میں جھوٹ کا آغاز. دنیا میں جھوٹ کا آغاز کب ہوا اور کون سا پہلا انسان تھا جس نے جھوٹ بولا؟ اس سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے. بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ جب شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو بہکایا کہ تم فلاں درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تم سب چیزوں کو دیکھ سکو گے. تو شیطان کا بس سیدنا آدم علیہ السلام پر تو نہ چلا، لیکن اس نے اماں حوا سلام اللہ علیہا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس درخت جس کے قریب بھی جانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا تھا کہ پھل کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تم دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم دونوں سب کچھ دیکھ سکو گے. شیطان کی اس بات کو سن کر اماں حوا سلام اللہ علیہا نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے کچھ نہیں ہوگا،
بلکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم سب کچھ دیکھ سکیں گے۔ دراصل اما ہوا سلام اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا کہ درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اما حوا سلام اللہ علیہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے غلط بیانی سے کام لیا، اور ان کے خیال میں یہ بات جھوٹ کے زمرے میں شمار ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ ان کی رائے کے مطابق اما حوا سلام اللہ علیہ اس وقت اللہ کے حکم کو بھول گئیں اور انہوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھا اور اس کی بات سیدنا آدم علیہ السلام کو بیان کر دی۔ ان افراد کی رائے کے مطابق یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ترک اولا تھا، یعنی غلطی تھی، اور یہ ترک اولا سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہوا، جس کی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ دونوں کے نقطہ نظر قرائن کے سامنے ہیں، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا نقطہ نظر صحیح ہے اور کون سا غلط۔ تاہم پہلا جھوٹ کب بولا گیا، تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثلاً جھوٹ بعض اوقات لوگ اپنے کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا غلط کام ظاہر ہو گیا اور غلط کام کی سچائی سامنے آ گئی تو اس صورت میں لوگوں میں ان کی عزت نہیں رہے گی۔ بعض اوقات لوگ اپنی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور مثال کے طور پر ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، گاڑی نہیں ہوتی، بنگلہ نہیں ہوتا اور بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن لوگ اپنے دوستوں یاروں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس دولت، گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس سب کچھ موجود ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹ کی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اور بے اختیار اس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کا جھوٹ اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بولا جاتا ہے، جیسا کہ سیاسی جلسوں، جماعت احمقیہ قادیانیہ لعنت اللہ علیہم اجمعین کے جلسوں میں حاضرین کی تعداد کو کم یا زیادہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ کوئی ان جھوٹے لوگوں کو جا کر کہے کہ اللہ کے بندو جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ کی اور بھی بے شمار قسمیں ہیں، جتنا سوچتے جائیں اتنا ہی جھوٹ ملتا جائے گا۔ تو ناظرین، میں یہاں پر اس کتاب کی سیریز کی پہلی ویڈیو جو کہ انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس کا اختتام کرتا ہوں، اور اختتام کرنے سے پہلے میں جو صفحات میں نے پڑھے ہیں اس کتاب میں سے صفحہ 5 اور صفحہ 6 ان کا مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک طرح سے گناہ ہے، اور اس کی گناہ ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے یا کسی کو جو ہے نا نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو ایذا دینا کے لیے یہ بولا جائے۔ یہ ایک جھوٹ ہی تھا جس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام وہ یہ جھوٹ ہی تھا جو کہ شیطان نے بولا تھا، اور اسی جھوٹ پر یقین کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ سیدنا و ابینا آدم علیہ السلام اور امینا سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہ اس جھوٹ پر یقین کرنے کی وجہ سے جنت سے خارج ہوئے، اور شیطان نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کو چیزیں نظر آئیں گی، وہ درخت حرام کردہ درخت کا پھل کھانے سے، مگر شیطان جو ہے نا وہ بات گول مول کر گیا تھا کہ جو جنتی لباس ہوگا جو کہ ستر تھی اما حوا علیہ السلام کی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی، وہ ستر زائل ہو جائے گی، اور جو جسم مبارک ہیں، جو ستر مبارک ہے وہ ظاہر ہو جائے گی آپ دونوں کی، اور وہی ہوئی۔ شیطان نے کھیل کھیلا
اور اس کھیل کے اندر معاذ اللہ اس کے اندر پھنس گئے تھے ہمارے والدین مبارک علیہ الصلوۃ والسلام. اور بنی انسان کے اندر ہی اس کا حوالہ تو نہیں ملتا کہ انسانیت میں سے سب سے پہلے کس نے جھوٹ بولا، مگر جھوٹ بولنے کی عادت بنی انسان کے اندر کثرت سے جو ہے نا پائی جاتی ہے. اور جو چھوٹی موٹی مثالیں ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ جو بولتے ہیں اپنا کوئی گناہ چھپانے کے لیے، اپنا کوئی عیب چھپانے کے لیے بولتے ہیں، یا اپنی جو حیثیت ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور جو سب سے بدترین جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر باندھنا، جو کہ کفر تک لے کے جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو انشاءاللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی جو احادیث مبارکہ ہیں جھوٹ کے متعلق، اور جو قرآن میں جھوٹ کے متعلق آیات آئی ہیں، اور اسلام کا کیا سٹینس ہے جھوٹ کے متعلق، انشاءاللہ اس کتاب کی سیریز کی اگلی ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.